اکثر ہم کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن نہیں ہوں. I am not satisfied from my life. میں زندگی جس طرح سے گزارنا چاہتی ہوں ویسا نہیں ہو پا رہا ہے. زندگی ویسے نہیں ہے جیسے میں گزارنا چاہتی ہوں یا گزارنا چاہتا ہوں. مجھے تو کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, میں کس طرف جاؤں. مجھے نہیں معلوم میں نے کیا کرنا ہے. چیزیں میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, یا یہ کہ میں کچھ نہیں کر سکتی یا میں کچھ نہیں کر سکتا. میں مجبور ہوں ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ایسی باتیں صرف وہی انسان کرتا ہے جس نے اپنی زندگی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے, جس کا اپنی زندگی کے اوپر ہی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اور آپ اپنا بھی جائزہ لیجئے کہ کہیں آپ ہی تو وہ انسان نہیں جو اکثر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو آج میں اسی ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی کہ زندگی میں ایسی کون سی سچویشنز ہوتی ہیں یا وہ کون سے اسپیکٹس ہیں کہ جن کا کنٹرول آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہو, آپ کی سیلف ورتھ ہو, سیلف اسٹیم ہو, تو آپ نے ان چیزوں کا کنٹرول ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور ان کا کنٹرول کسی اور کو نہیں دینا. چلیں جی, آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو میریز 10. امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. آج بھی جی کنٹینیوس بارش ہو رہی ہے. رات سے بارش جو ہے وہ کنٹینیو ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے, اور اب تو کئی جگہ پہ فلڈ الرٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے جاری کر دیے ہیں. سو اب ہمیں جو ہے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو جو ہے وہ رحمت ہی بنائے رکھے, اس کو لوگوں کے لیے زحمت نہ بنائے. آمین ثم آمین. چلیں جی, بیک گراؤنڈ میں آج آپ میرا ایک اور رینی ڈے کا جو ولاگ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے رینی ڈے میں نے گھر میں اسپینڈ کیا, میری کیا ایکٹیویٹیز ہیں. نارمل ڈے کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آتا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام پر میریز 10 کے نام سے میرا پیج ہے, وہاں پر بھی مجھے فالو کر لیجئے. چلیں جی, لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. سب سے پہلے اور بہت امپورٹنٹ, آپ نے اپنے پریزنٹ مومنٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا کنٹرول آپ نے اپنے ماضی کو نہیں دینا, اس کا کنٹرول آپ نے اپنے فیوچر کو نہیں دینا. اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا, جس میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو جو آؤٹ آف کنٹرول ہیں, جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور ان کو آپ نے کنٹرول میں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی. تو اس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا ماضی اکثر ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہم اپنے ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں. ماضی میں کی گئی غلطیاں یا ماضی میں کچھ بھی برا اگر ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہم اسی میں کھوئے رہتے ہیں اور ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں, اپنی ان غلطیوں پہ ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر کچھ اچھا بھی ہے, یعنی ہمارا ماضی میں ہم بہت سی ایسی یادیں ہوتی ہیں جن میں ہم ہم جیسے ہماری بچپن کی یادیں ہوتی ہیں یا ہمارا پرانا دور, ہم وہ اکثر یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ وقت کتنا اچھا تھا, ہمارا یونیورسٹی کا ٹائم کتنا اچھا تھا, میری وہ فرینڈس کتنے اچھے تھے. ہم اسی سوچ میں ہم گم رہتے ہیں اور ہم جو ہماری پریزنٹ لائف ہے نا اس کو کھل کے نہیں جی رہے ہوتے. یاد رکھیں, آج کا جو لمحہ ہے, آج کی جو زندگی ہے, آپ کا جو حال ہے, پریزنٹ ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کو اپنے پاسٹ سے زیادہ حسین بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی کا ہر فیز, آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک حسین لمحہ ہے, اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو حسین بناتے ہیں یا اس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں. یا ہم نے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے فیوچر کو دیا ہوتا ہے کہ فیوچر کی سوچ میں ہی ہم گھلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ڈیٹیل سے اپنے پریویس ولاگ میں بات کر چکی ہوں, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اب آپ کا کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنے پریزنٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ نے کسی انسان کو یا اپنے پاس یا فیوچر کو آپ نے پریزنٹ کا کنٹرول نہیں دینا. یو شوڈ نو ہاؤ ٹو بی پریزنٹ ان دا کرنٹ مومنٹ. یاد رکھیے, آج 18 جولائی 2025 ہے اور یہ 18 جولائی 2025 آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. 18 جولائی 2026 تو آئے گا بٹ 2025 نہیں آئے گا. اور 18 جولائی 2025 کے بھی ابھی کے اگر 3 بج رہے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئیں گے. سو آج کی آپ وہ میموریز بنائیں کہ فیوچر میں اگر آپ پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو کوئی ریگریٹ نہ ہو اور آپ کے لیے وہ ایک اچھی یاد ہو, اور آپ اس کو جب سوچیں تو آپ اچھا محسوس کریں, آپ خوش ہو جائیں اور آپ کل بھی یہ سوچیں کہ میرا جو گزرا ہوا کل ہے وہ کتنا اچھا تھا. سو آپ اپنے پریزنٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں, آپ یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں, آپ اس بارے میں سوچیں, اس پہ اپنی انرجی لگائیں کہ آپ اپنے پریزنٹ کو کس طرح سے بیٹر بنا سکتے ہیں, آپ خود کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. خود کی گروتھ کے لیے آپ پریزنٹ میں ابھی آپ کیا کر سکتی ہیں یا کیا کر سکتے ہیں, تاکہ
کل فیوچر میں آپ کو آج کے بارے میں جب آپ سوچیں تو آپ اس کے بارے میں کوئی ریگریٹ نہ کریں، یا آپ کل بھی اپنے ماضی میں یا فیوچر میں نہ جی رہے ہوں. سو اپنے پریزنٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور اس پریزنٹ لمحے میں بھی آپ جو کام کریں، لائک فار ایگزامپل اگر آپ برتن بھی دھو رہی ہیں نا، سمپل سا اگر میں آپ کو کام بتاؤں، سمپل گھر کا بھی کام کریں گے تو فل اس مومنٹ میں رہ کے وہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ برتن دھوتے ہوئے آپ کوئی اور سوچوں میں آپ گم ہیں، یا آپ کو اگلا جو آپ کا ٹاسک ہے اس کی ٹینشن کھائی جا رہی ہے اور آپ جلدی جلدی برتن دھو دیں اور ٹھیک سے دھوئیں بھی نہ، اور کل کو دوبارہ سے آپ کو کوئی بھی برتن دوبارہ دھونا پڑے کہ کل یہ صحیح سے دھلا نہیں تھا اور اس میں داغ رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ آپ نے آج کے مومنٹ کو ضائع کر دیا نا، کل کا مومنٹ بھی آپ نے ضائع کیا کہ وہی کام آپ کو دوبارہ کرنا پڑا. تو اگر یہ ایسا کوئی سمپل گھر کا کام بھی کر رہی ہیں نا آپ، تو فل فوکس ہو کے وہ کام کریں کہ اس کو بہترین کرنے کی کوشش کریں. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ آپ کا جو لیجر ٹائم ہے، فارغ ٹائم ہے، جس ٹائم آپ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی، اس میں آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ آپ خود کو آپ بہتر محسوس کریں، آپ کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہو، آپ کو لگے کہ آپ نے اپنے لیے کچھ کیا ہے اور آپ نے زندگی کو جیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ ٹائم ادھر ادھر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے ہوئے گزار دیں. سو اس کا کنٹرول بھی آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گی، جیسے ابھی آپ کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے وقت ابھی گزارنا ہے، اس کو کیسے انجوائبل بنانا ہے کہ کل اگر آپ کے بچے بھی آج کے بارے میں سوچیں تو ان کے لیے وہ ایک بیوٹیفل میموری ہو، اور کل آپ بھی جب اس ٹائم کے بارے میں سوچیں تو آپ کو جو ہے وہ یہ کوئی ریگریٹ نہ ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، یا میں نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں، ان کے ساتھ زیادہ ٹائم میں اسپینڈ نہیں کر سکتی ہوں، کتنی جلدی وہ بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. سو یہ جو بھی آپ کا پریزنٹ مومنٹ ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کو بھی انجوائے کریں، اس کو فل انوالو ہو کے، لائک آپ جس مومنٹ میں ابھی ہیں نا اس کو فل انوالوڈ ہو کے، اس میں فوکس ہو کے وہ آپ نے وہ کام کرنا ہے، اس کو بہترین بنانا ہے. ٹھیک ہے، سو اپنے پریزنٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں. اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ آپ کے الفاظ. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ زبان سے نکلا لفظ اور کمان سے نکلا تیر کبھی بھی واپس نہیں آتا. بس یہی آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے زندگی میں جو الفاظ استعمال کرنے ہیں، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، اس کا کنٹرول آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے نہیں ہونا، یا اپنا الفاظ کا کنٹرول بھی کسی کو اس طرح سے نہیں دینا کہ کوئی آپ کو ٹریگر کرے یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے اور آپ ان ریٹرن جو ہے اس کے ساتھ وہی الفاظ بولیں اور پھر آگے چل کے آپ ریگریٹ کریں یا آپ پچھتائیں. سو اپنے الفاظ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. ڈونٹ میک یور سیلف ریگریٹ فار یور ورڈس ٹمارو. کل ایسا نہ ہو کہ آج بولے گئے الفاظ کے بارے میں آپ کل پچھتا رہے ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بہترین پریکٹس جو کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، لسن مور اسپیک لیس. کم بولیں، زیادہ سنا کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ہماری ایک زبان ہے، دو کان ہیں. کان ڈبل کیوں ہیں؟ تاکہ ہم سنیں زیادہ اور ہم بولیں کم. وہاں بولیں جہاں بولنے کی ضرورت ہے، اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے، ادروائز آپ خاموش رہیں. یاد رکھیے، آپ کے ورڈز، آپ کے الفاظ آپ کی پرسنالٹی کو شو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ویک پرسنالٹی ہے یا آپ کی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے. تو آپ وہی الفاظ استعمال کریں جس سے کہ آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی لگیں، اور آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ پرسنالٹی بنانے کے لیے کس طرح سے اپنے الفاظ کے اوپر کام کر سکتی ہیں، یہ اب آپ کا کام. اپنے الفاظ کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں دینا کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ مل کے غیبت کرنا شروع ہو جائیں. ہم جھوٹ بولیں کسی اور کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، ہم کسی کو تانے دیں کسی اور کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ہم کسی کا مذاق اڑائیں کسی اور کو برا فیل کروانے کے لیے، کسی اور کی وجہ سے ہم یہ بول رہے ہیں نا، تو ہم نے اس کا مطلب اپنے الفاظ کا کنٹرول ہم نے کسی اور کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی کو گالی دینا، کسی نے گالی دی ہے تو اس کے بدلے ہم اس کو گالی دے رہے ہیں، تو ہم نے کسی اور کو کنٹرول دیا ہے کہ جو الفاظ ہم نے استعمال کرنے ہیں وہ دوسرے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کیا کہنا ہے. اسی طرح تہمت لگانا، کسی پر شاؤٹ کرنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمیں ایک ویک پرسنالٹی شو کرتی ہیں، اور یہ بہت لو ویلیو چیزیں ہیں. سو اپنے الفاظ کے اوپر کام کیجئے، زیادہ آبزرو کرنے کی عادت ڈالیے، اور اپنے الفاظ کو پالش کیجئے، نئی نئی ووکیبلری سیکھیے، اور بولنے کے انداز، اس بارے میں آپ ویڈیوز دیکھا کریں. آپ اپنے ورڈز کو اور اپنی جو ووکیبلری ہے اور اپنی جو اسپیچ ہے اس کو پالش کریں. ٹھیک ہے، سو اپنے الفاظ کا کنٹرول بھی ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں. اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ خود کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں، یہ بھی کنٹرول آپ نے اپنے ہاتھوں میں
میں رکھنا ہے. آپ نے کسی کو یہ کنٹرول نہیں دینا کہ کوئی اور آپ کو بتائے کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کیا ہیں. جیسے میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ ہم اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ہم نے وہ نہیں کنٹرول کرنا, وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم نے کنٹرول کیا کرنا ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا, اس کی بیسس پر ہی ہم اپنے بارے میں وہ سوچ قائم کر لیتے ہیں. یہ آپ نے نہیں ہونے دینا. ڈونٹ لیٹ ادرز opinion about you manipulate your opinion about yourself. اپنے سب کانشیس مائنڈ کو آپ اپنے بارے میں وہی فیڈ کریں جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, نہ کہ یہ کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور اپنے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں پازیٹیو افرمیشنز کریں. اپنے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں, کیونکہ آپ اسی طرح کی پرسنالٹی آپ کی مولڈ ہوتی ہے, اسی طرح کی آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے جیسا آپ خود کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں, تو آپ ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھیے, اچھی سوچ رکھیے, اپنی اسٹرینتھس کے اوپر فوکس کیجیے. اور آپ میں ویکنیس آبویسلی ہر کسی میں ہوتی ہے, تو اس ویکنیس کے اوپر کام کیجیے, اس کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے, اس کو اپنی انسیکیورٹی نہ بنائیے. ٹھیک ہے. سو آپ خود کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھیے. کسی اور کو مت دیں کہ کوئی آپ کو بتائے کہ آپ کیسے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کا ڈفرینٹ چیزوں کو سوچنے کا اور دیکھنے کا پرسپیکٹیو زاویہ کیا ہے, اس کا کنٹرول بھی آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. آپ دوسروں کو اتنا کنٹرول نہ دیں کہ کوئی آپ کو بتائے کہ آپ نے سرٹن سچویشن کو کس طرح سے لینا ہے یا کس طرح سے اس کے بارے میں سوچنا ہے. آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو بنانا ہے یا نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جانا ہے. اٹس ان یور ہینڈس. آپ نیرو مائنڈیڈ ہیں یا براڈ مائنڈیڈ ہیں, یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ مختلف سچویشنز کے بارے میں, مختلف اسپیکٹس کے بارے میں, آپ لوگوں کے بارے میں, آپ کسی سرٹن سچویشن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, آپ اس کے بارے میں آپ کا سوچنے کا زاویہ کیا ہے, آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے, یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کوئی اور آپ کو نہیں بتائے کہ یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جانا ہے, جو کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں نیگیٹو چیزوں سے آپ نے اس کو نکالنا ہے. نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو آپ پازیٹیو کیسے کر سکتے ہیں, اس پر میں آپ سے بہت ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی آپ کے ساتھ بنا چکی ہوں. اگر آپ اس میں گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو یو کین واچ مائی دیٹ ویڈیو. ٹھیک ہے. سو اپنے مائنڈ سیٹ کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. پھر جی آپ نے اپنی انرجی, اپنا ٹائم, اپنا پیسہ آپ نے کہاں پر لگانا ہے, یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. اٹس یو ہو ہیو ٹو ڈیسائڈ وٹ یو ہیو ٹو ڈو ان یور لائف. ٹھیک ہے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, اس کو سوچ سمجھ کر گزاریے. آپ کا پیسہ بہت قیمتی ہے, اس کو سوچ سمجھ کر لگائیے. آپ کی انرجی, آپ کی طاقت, آپ کی ہیلتھ بہت قیمتی ہے, ان کو ان کاموں پر لگائیے جو کہ آپ کرنا چاہتی ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, ان پر نہیں جو کہ لوگ چاہتے ہیں. اکثر ہم مروتاً یا دنیا کو دکھانے کے لیے بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے بجائے, اپنے بچوں کے اوپر اپنی انرجی لگانے کے بجائے ہم ان کھوکھلے رشتوں کے اوپر اپنا ٹائم اور اپنی انرجی ضائع کر رہے ہوتے ہیں, جن کے لیے آپ جو کچھ کر لیں گے نا وہ دیٹ از آف ویسٹ اینڈ دیٹ از آف نو یوز. ٹھیک ہے. وہ سب ضائع ہی جائے گا. سو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کرنا چاہتی ہیں, جو آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے پرائیورٹیز کیا سیٹ کرنی ہے. آپ کے لیے کیا ضروری ہے, وہ جو آپ چاہتی ہیں, یا صرف لوگوں کی خوشی کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ وہ کریں جو کہ آپ نہیں چاہتی. سو نہ کہنا سیکھیے, انکار کرنا سیکھیے مختلف سچویشنز کو, مختلف لوگوں کو, اور اس کے بجائے وہ کریں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی انرجی اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. ان لوگوں کے اوپر اور ان کاموں کے اوپر ضائع مت کریں جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے. انسٹیڈ ان کاموں کے اوپر اپنی انرجی لگائیے جو کہ آپ کرنا چاہتی ہیں. سو اس کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھیے کہ ویئر یو ہیو ٹو اسپینڈ یور انرجی. پھر ہاؤ یو اسپینڈ یور فری ٹائم. آپ اپنے لیجر ٹائم کو کس طرح سے گزارتی ہیں یا گزارنا چاہتی ہیں, اس کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھیے. کوئی آپ کو یہ نہ بتائے کہ فارغ بیٹھی ہو نا, چلو یہ کر لو, یا آج جب کام سے فارغ ہو جاؤ گی تو یہ کریں گے. یہ کسی اور نے نہیں آپ کو بتانا. آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فارغ ٹائم کو کس طرح سے اسپینڈ کرنا ہے. ایک تو اپنے لیے فارغ ٹائم نکالنا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. اپنے لیے فارغ ٹائم نکالیں اور اس چیز کو ریئلائز کریں کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور ہیلتھ ایز ویل. مشین بھی کنٹینیوس چلتی رہے تو اس کی موٹر بھی جل جاتی ہے. سو آپ بھی کنٹینیوس کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ کو بھی تھوڑا ریسٹ اور فری ٹائم چاہیے ہوتا ہے. سو وہ ٹائم آپ ان کاموں پر لگائیے جو آپ کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں, جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. ٹھیک ہے. جس سے جو کر کے آپ انر سیٹسفیکشن اور انر ہیپینس آپ محسوس کرتے ہیں. ان کاموں کے اوپر اپنا فارغ وقت نہ گزاریے
جو کہ آپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں. نہیں, آپ کے لیے آپ کی خوشی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے, آپ کے لیے آپ کا سکون سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے. سو اپنا فری ٹائم آپ نے کیسے گزارنا ہے اس کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھیے. اس کے بعد ہاؤ ٹو موو آن فرام فیلئر. اگر آپ زندگی میں کسی بھی اسٹیج پر آپ کو کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے یا آپ ناکام ہو گیا یا کوئی کام آپ کا ٹھیک نہیں ہوا, آپ کو کوئی نقصان ہو گیا ہے, تو اس سے آگے آپ نے موو آن کیسے کرنا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایسے سچویشن میں آپ نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کسی نے آپ کو یہ نہیں بتانا, جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھا تم سے ہوا ہی نہیں, تم سے تو ہو ہی نہیں سکے گا, ایسے ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اب تو تمہارے پاس اور کچھ کرنے کی آپشن ہی نہیں ہے, اب تو تمہارے پاس یہی آپشن بچا ہے. یہ کسی اور نے ہمیں نہیں بتانا کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے. وی بیٹر نو کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنس ہیں. ٹھیک ہے, تم تو کچھ کر نہیں سکتی یا تم کچھ کر نہیں سکتی, تم تو کسی قابل نہیں ہو, یا اگر آپ اپنی میرڈ لائف میں ناکام ہو گئے ہیں تو اب تم نے کیا کرنا ہے آگے, یا اب تم نے دوبارہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, یہ آپ کا ڈیسیجن ہونا چاہیے, کسی اور کا نہیں. اگر آپ کی میرٹل لائف میں کوئی ایشوز ہیں تو یہ کسی اور نے نہیں آپ کو بتانا کہ یو شوڈ بی سیپریٹ فرام یور اسپاؤز, یا آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا کمپرومائز کرنا ہے. اٹس یو ہو ول ڈیسائڈ کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو سنیں سب کی, لیکن کریں وہ جو کہ آپ چاہتے ہیں. آپ کے دو کان ہیں نا, یعنی ایک سے آپ سنیں, دوسرے سے آپ نے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا, یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دو کانوں کے درمیان میں آپ کا دماغ بھی ہے, اس سے آپ نے سوچنا ہے. آپ نے ایک کان سے کسی کی بات سنی, دماغ میں آپ نے اس کی پروسیسنگ کرنی ہے کہ وہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں, کیا وہ آپ جو چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے. اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دوسرے کان سے آپ نے اس کو نکال دینا ہے یا آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایکشن لینا ہے. سو اٹس یو ہو آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ یور لائف, اٹس یو ہو آر گوئنگ ٹو ٹیک ڈیسیجنز اباؤٹ یور لائف. اس کا کنٹرول آپ نے کسی اور کو نہیں دینا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, the boundaries that you set. جو باؤنڈریز آپ اپنے لیے اپنی زندگی کے سکون کے لیے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کیا باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کسی اور نے آپ کو نہیں بتانا. کس سے آپ ملنا چاہتے ہیں, کس سے آپ نہیں ملنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی کس طرح سے گزارنا چاہتے ہیں, آپ کی کیا وہ حدود ہیں جن کے آگے آپ کسی کو داخل نہیں ہونے دے سکتے, یا کوئی اور آپ کی زندگی میں کتنا انٹرفیئر کر سکتا ہے, کس کو کتنی اجازت ہے کہ وہ آپ کی لائف میں کتنا بول سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کس کو کتنا ایکسیس دیتے ہیں اپنی لائف کا, کسی کو اپنی لائف میں کتنی جگہ دیتے ہیں, آپ زندگی میں کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیا ریجیکٹ کرتے ہیں, آپ اپنی پسند ناپسند, یہ سب اختیارات آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے. ان سب کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. تو چلیں جی, یہ تھی کچھ ایسے اسپیکٹس, 8 ایسی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جن کا کنٹرول آپ نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے آپ کے اپنے مینٹل پیس کے لیے, آپ کی لائف کوالٹی کے لیے. اور ان چیزوں کا کنٹرول جب آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں نا, زمانے کو, لوگوں کو, ڈفرینٹ سچویشنز کو, تو وہاں پھر مسئلہ جو ہے تب آتا ہے, اور تب آپ اپنی مینٹل پیس کے اوپر, آپ اپنی لائف کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ آگے جا کے پھر بہت سے مسئلے آپ کے لیے کریٹ ہو جاتے ہیں. سو وہ چیزیں جو کہ میں نے آپ کو کل بتائیں کہ جن کے بارے میں آپ نہ سوچنا نہیں ہے, اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی, اور آج جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ اصل میں آپ نے کن چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ان کا کنٹرول کسی اور کو نہیں دینا, ان پہ اگر آپ کام کر لیں گے نا تو you will win your life. So اگر یہ عادتیں آپ میں نہیں ہیں اور ان کا کنٹرول آپ نے کسی اور کے ہاتھ میں دیا ہے تو اٹس نیور ٹو لیٹ, ابھی بھی آپ اس کے اوپر کام کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. چلیں جی, بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا میرا ایک رینڈم ڈے کا ولاگ. آج بھی بارش کا دن تھا, تو میں نے سب سے پہلے جی صبح اٹھ کے میں نے اچھا سا ناشتہ بنایا, اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر بیٹھ کے اوپن ایئر میں بیٹھ کر بارش میں انجوائے کروں ناشتہ, ساتھ ساتھ میرے بیٹا جان جو ہے وہ کھیل رہے تھے اور میں اپنا ناشتہ انجوائے کری تھی. پھر میرا دل کیا, جیسے کہ اب میری آپ جو میرے ولاگس فالو کرتے ہیں دے مسٹ نو کہ میری نیو ہابی ہے آف پینٹنگ, تو میرا دل کیا کہ میں بارش میں ہی بیٹھ کر پینٹنگ کروں, بٹ میں اپنا سارا پینٹنگ کا سامان اٹھا کے باہر لے کر جاتی تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا, تو میں نے ونڈو کے آگے ٹیبل سیٹ کر کے تو وہاں میں نے بیٹھ کے پینٹنگ کی, اینڈ آئی انجوائڈ اے لاٹ. اور اپنے بیٹے کو بھی میں نے ساتھ پینٹنگ پہ لگایا, وہ بھی پینٹنگ کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. سو آپ اپنا فری ٹائم میں آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے, آپ اپنے بچوں کو ہی اس ایکٹیویٹی میں انوالو کریں جو کہ آپ کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ بھی اپنا ٹائم جو اچھا سا گزاریں گے, اور بچے بھی جو ہے وہ نگلیکٹڈ نہیں ہوں گے, اینڈ دے ول آلسو ہیو اے ہیلدی ایکٹیویٹی ٹو ڈو. چلیں جی, دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے, فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.